بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں ہی عبارت پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ لوگ عبارت پڑھ کے لائیں گے، ٹھیک ہے؟ وفی الکلام خلوصه، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی الکلام خلوصه من ضعف التالیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها. فالضعف یا فالضعف نحو ضرب غلامه زیدا، والتنافر كقوله وليس قرب قبر حرب قبر، وقوله كريم متى أمدحه والوراء معي وإذا ما لمته وحدي. والتعقيد ألا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل إما في النظم كقول الفرزدق في خال هشام، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبو يقاربه، أي حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه. وإما في الانتقال كقول الآخر سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده من السرور. بس یہ دیکھنے دیجیے، لا إلى ما قصده السرور. بات ہو رہی تھی کہ فصاحت جو ہے تین چیزوں سے متصف ہوتی ہے. فصاحت کلمہ سے متصف ہوتی ہے، کلام سے اور متکلم سے. فصاحت فی الکلمہ، یعنی فصاحت جب کلام سے متصف ہو تو اس کی تعریف بیان کر دی گئی، یعنی فصاحت فی الکلمہ کی تعریف بیان کر دی گئی کہ فصاحت فی الکلمہ کا مطلب ہوتا ہے تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس صرفی سے لفظ مفرد کا کیا ہونا، خالی ہونا. اب بات چل رہی ہے فصاحت فی الکلام کی کہ فصاحت فی الکلام کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فصاحت فی الکلام نام سے ظاہر ہے کہ کلام کا فصیح ہونا، اس کا کیا مطلب ہے. تو کہا کلام کا فصیح ہونا اس وقت پایا جائے گا، کلام فصیح اس وقت ہوگا جب یہ بھی تین طرح کی خرابی سے پاک ہو. نمبر ایک، یہ ضعف تالیف سے پاک ہو یا ضعف تالیف سے پاک ہو. نمبر دو، تنافر کلمات سے پاک ہو. اور نمبر تین، تعقید سے پاک ہو. کس سے پاک ہو؟ تعقید سے پاک ہو. اور مع فصاحتها کا تعلق تاقید سے لیں گے، تاقید مع فصاحت الکلمہ، تاقید مع فصاحت الکلمہ، یعنی کلام جو بھی ہے وہ کلام فصیح کب ہوگا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جتنے کلمات ہیں سب کے سب کیا ہوں، فصیح ہوں. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کہیں اس میں ضعف تالیف تو نہیں ہے، کہیں اس میں تنافر کلمات تو نہیں ہے، اور کہیں پہ تاقید تو نہیں ہے. پہلے کیا شرط ہے؟ اس میں جتنے کلمات ہیں سب کے سب کیا ہوں، یعنی اس میں اگر چار کلمہ ہے تو چاروں کلمہ تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس صرفی سے کیا ہو، خالی ہو. پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد اگر اس میں سے کوئی ایک کلمہ مل گیا جس میں ضعف مخالفت قیاس صرفی ہے یا غرابت ہے یا تنافر حروف ہے، تو اب اس کلام کو ڈائریکٹ کیا کہہ دیا جائے گا، غیر فصیح. ٹھیک ہے، پہلے یہ چیک کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ یہ جو کلام ہے اس میں جتنے کلمات ہیں سب فصیح ہے کیا ہے. اب کیا چیک کریں گے، اب دیکھیں گے اس میں کہیں ضعف تالیف تو نہیں ہے. ضعف تالیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ غالباً ضعف یا ضعف سے دگنا کے معنی میں لے رہا ہے، شاید مجھے لگ رہا ہے. اور ضعف کا معنی کمزوری ہوتا ہے، ضعف کا معنی کمزوری، دونوں معنی درست ہے. ضعف تالیف کا معنی تالیف اور ترکیب میں کچھ کمزوری ہو، اور ضعف تالیف کا معنی ترکیب میں دگنا پن پایا جائے، یعنی کئی کے لفظ کا استعمال کیا جائے، ہے نا، کہ جس سے بولنے میں جو ہے زبان لڑکھڑا جائے، زبان میں کھٹپٹاہٹ محسوس ہو بولنے میں. جیسے جو پہنچی ہم نے بھیجی تھی وہ پہنچی کہ نہیں پہنچی، اگر پہنچی تو کیوں پہنچی، نہ پہنچی ہے تو کب، کیا جو پہنچی ہم نے بھیجی تھی وہ پہنچی کہ نہیں پہنچی، نہیں پہنچی تو کب، نہیں پہنچی تو نہیں، وہ وزن سے آگے پیچھے ہو رہا ہے. اگر پہنچی تو کب پہنچی، نہ پہنچی تو نہ کیوں پہنچی، اس طرح سے وہ. تو اس طرح کے الفاظ ضعف تالیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ اگرچہ
سب فصیح ہوں اپنی اپنی جگہ پر، سب کیا ہوں؟ قریب المخرج الفاظ ایک ساتھ اس طریقے سے جمع کر دیے جائیں کہ اس کو بولنے میں زبان پر کیا ہو؟ ہاں ثقیل ہو۔ حروف کی ادائیگی زبان نے، حروف کی ادائیگی اگر ثقالت پیدا کرے تو اس کو کہا جائے گا تنافر حروف۔ یہ تنافر کلمہ، اچھا یہ معاف کیجیے، ضعف تعلیف۔ اچھا ضعف تعلیف کا مطلب کیا سمجھے؟ ضعف تعلیف کا مطلب ہوتا ہے کلمات کی ترکیب کا، کلمات کی ترکیب کو، وہ غلط میں بتا رہا تھا، اس میں تنافر کلمات میں چلا گیا تھا۔ ضعف تعلیف کا مطلب ہوتا ہے کلمات کی ترکیب کا جو نحوی قاعدہ ہے، کلمات کی ترکیب کا جو اس نحوی قاعدے سے خلاف ورزی کر دینا، یا جمہور نحوی قاعدے کے خلاف ورزی کر دینا، اور کسی شاذ اور نادر روایت کا سہارا لے کر اس طرح سے اپنے کلام کو ترکیب دینا، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ ضعف تعلیف یا ضعف تعلیف۔ بس سمجھ میں؟ یعنی کلام میں کچھ ایسا انداز اختیار کیا جائے، کلام کی ترتیب میں، تعلیف کا معنی ترکیب ہے نا، کلام کی تعریف میں، ترکیب میں کچھ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس سے کلام نحویوں کے مشہور قاعدے سے کیا ہو؟ خارج ہو، ہٹا ہوا ہو۔ تو ایسے کلام کو کہا جائے گا کہ یہ کلام ضعف تعلیف سے متصف ہے، اور جو کلام میں ضعف تعلیف پا لیا جائے وہ کلام کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال یہاں دی گئی ہے کہ نحویوں کا مشہور قاعدہ یہ ہے کہ اضمار قبل الذکر، اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے ہو تو یہ ناجائز ہے ان کے نزدیک۔ یعنی اگر صرف لفظاً اور رتبتاً نہیں ہے تو گنجائش ہے، لیکن لفظ اور رتبہ دونوں کے اعتبار سے اضمار قبل الذکر ہو، یا ان کے نزدیک کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو اس مشہور قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کلام کہ ضرب غلامہ زیدن، ضرب مانا زید کے غلام نے زید کو، بولیے ہو سکتا نہیں مار سکتا ہے کیا؟ نوکر آقا کو نہیں مار سکتا ہے، مارا۔ مانوی طور پر نہ جائے، لفظوں کی ترتیب دیکھیے، تعلیف دیکھیے، تعلیف کیا انداز ہے؟ ضرب فعل ہے، غلامہ اس کا کیا ہے؟ بولیے، اور زیدن کیا ہے؟ مفعول بہ، غلام مضاف اور ہو ضمیر، اس کا مرجع کون ہے؟ بولیے مرجع کون ہے؟ اور ہو ضمیر کے بعد ہے کہ پہلے ہے؟ بعد میں ہے۔ ضمیر کا مرجع پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں؟ پہلے ہوتا ہے۔ لفظی طور پر بھی بعد میں ہے، لفظی طور پر بھی کیا ہے؟ اچھا، نحوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ فعل کے بعد فاعل اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تو مفعول کا مرتبہ کس کے بعد ہے؟ فاعل کے بعد آنا، فاعل کے بعد آنا۔ تو برابر یاد ہے کہ فاعل کے بعد مفعول بھی آیا کہ نہیں آیا؟ تو زید لفظی طور پر بھی، بولیے لفظی طور پر بھی بعد میں ہے نا، اور رتبے کے طور پر بھی کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی ہے وہ۔ اچھا اسی کو پہلے ایسا سمجھ لیجئے، ضربا غلامہ کر دیجئے، میم کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو زبر کیجئے، غلامہ کیا کیجئے، اور آگے زیدن کو کیا بنا دیجئے؟ زیدن۔ اب مانا کیا ہو جائے گا؟ ابھی بھی لفظی طور پر زید نے اپنے غلام کو مارا، یہ تو مانا ہو جائے گا نا، زید نے اپنے، ابھی بھی زید لفظی طور پر کہاں ہے؟ جو کا تم وہی ہے نا، بعد میں ہے نا، لیکن اس ترکیب میں زید فاعل بن رہا ہے کہ مفعول بھی؟ اور فاعل کا مقام ٹھیک فعل کے، مطلب رتبے کے اعتبار سے غلام سے پہلے زید ہے نا، اگرچہ لفظی طور پر نہیں ہے، یعنی اس کو ابھی ہم نے ہٹا دیا، لیکن رتبہ اس کا کیا ہے کہ وہ فوراً ضربہ کے بعد ہی آ جائے، یہی رتبہ ہے نا اس کا۔ تو اس مثال میں کہ ضربہ غلامہ زیدن، زیدن میں زید اگرچہ لفظی طور پر ہو ضمیر کے بعد ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کہاں ہے؟ تو یہاں پر اضمار قبل ذکر تو ہے، یعنی ضمیر پہلے اور مرجع بعد میں تو ہے، لیکن صرف لفظی طور پر، رتبے کے طور پر نہیں ہے۔ یہ برداشت کرتے ہیں کچھ لوگ، کچھ نبی اتنا کیا بولتے ہیں؟ جائز ہے، اتنی کمی کو جائز ہے۔ لیکن اس مثال میں ضرب غلامہ اور آگے زیدن، اس مثال میں کیا ہو رہا ہے؟
لفظی طور پر تو ہو ضمیر کے بعد ہے ہی زید، برابر ہے، اور رتبے کے اعتبار سے بھی کہاں ہے وہ؟ کیوں بعد میں رتبے کے اعتبار پر؟ کیونکہ مفعول بھی ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہو گیا اضمار قبل ذکر، لفظاً بھی ہو رہا ہے اور رتبتاً بھی ہو رہا ہے، لفظاً بھی ہو رہا ہے، اور اس لیے اس کو کیا مانتے ہیں وہ؟ ظرف تعریف کے نحوی مشہور قاعدے کے بالکل خلاف عبارت آ گئی۔ اس لیے اگرچہ ضربہ فصیح ہے، ضربہ کیا ہے؟ اس میں نہ تو تنافر حروف ہے، نہ غرابت ہے، اور نہ مخالفت قیاس صرفی ہے۔ ارے بھائی فساد فی الکلمہ کی تعریف یہ ہے نا، تنافر حروف سے، غرابت سے اور قیاس صرفی کی مخالفت سے خالی ہونا۔ تو ضربہ کے اندر یہ تینوں چیزوں سے خالی ہے۔ غلامہ میں تنافر حروف ہے کیا؟ نہیں ہے۔ وہ غرابت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو صرفی قاعدے کی مخالفت بھی نہیں ہے۔ زیدن میں بھی ایسی کوئی بات۔ تو تینوں کلمے اپنی اپنی جگہ تو کہاں ہیں، لیکن اس کو جس ترکیب سے لایا گیا ہے وہ ترکیب میں لانا درست کس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ مشہور نحوی قاعدے کی، اور اس کا نام رکھا گیا، انہوں نے دیا نام ضعف تألیف، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے تنافر کلمات سے خالی ہونا۔ کس سے خالی ہونا؟ تنافر کلمات سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو اس انداز میں لایا جائے کہ اگر الگ الگ ہو تو فصیح ہیں، لیکن اس کو اس طرح رکھا جائے ایک ساتھ ملا کر کے کہ اس میں ادائیگی میں کیا محسوس ہو؟ دشواری محسوس ہو، مزہ نہ آئے سن کر کے، تھوڑا سا لڑکھڑاہٹ ہو جائے زبان میں۔ جیسے یہاں دیا لیسا قربا قبری حربن قبرو، لیسا قربا قبر حربن، بندہ کبھی قرب کو قبر نہ بول دے، اور حرب کو حبر نہ بول دے، اور قبر کو قرب نہ بول دے، کچھ بھی الٹا پلٹا ہو جائے نا۔ تو اس میں جو وہ قرب قبر حرب قبر یہ جو لفظ استعمال ہے نا ایک ساتھ ایک جگہ، اگر الگ صرف قبر ہے بالکل فصیح لفظ ہے، صرف حرب ہے فصیح لفظ ہے، صرف قرب ہے فصیح لفظ ہے، لیکن یہ جو مکس کر دیا نا قربا قبری حربن قبرو، قربا قبری حربن، یہ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ جنات کے شعر کا ایک مصرع ہے، مکمل شعر نیچے دیا ہوا ہے کیا؟ اچھا البراءۃ الواضحہ میں دیا، اس میں بھی دیا ہوا ہے کیا؟ مختصر المعانی میں، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ یہ حرب نامی ایک شخص تھا جس کو جنات نے بولتے مار دیا تھا نا، چیخ ہوئی تو مر گیا جنات کی چیخ سے، خیر جو بھی ہو، اور اس کی قبر وہاں پہ بنا دی۔ تو جناتی نے کہا تھا کہ یہ حرب کی قبر کے آس پاس کوئی قبر، لیسا قربا قبری حربن، حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے، حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ اردو میں بولنے میں تھوڑا سا توجہ سے بولنا پڑتا ہے کہ کہیں لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے، ہاں۔ تو اس طریقے سے جو ہے جیسے کچا پپیتا پکا پپیتا بولتے ہیں نا، تو بار بار اس میں تھوڑا جھلنا جاتی ہے زبان، تو اس کو کہا جائے گا کیا؟ تنافر کلمات، کلمات کا آپس میں اس طرح سے مکس ہو جانا، ترتیب میں آنا کہ جس کی وجہ سے زبان کو ان کلمات کی ادائیگی میں کیا محسوس ہو؟ دشواری محسوس ہو، اس کو کہا جائے گا تنافر۔ تو تنافر حروف الگ ہے اور تنافر کلمات دھیان رکھنا ہے، نہیں تو ایسا بارہا ہوتا ہے، ہم لوگ چیک کرنے والے معلوم ہے وہ تنافر کلمات کی جگہ تنافر حروف لکھتے ہیں، اور تنافر حروف کی جگہ کیا لکھتے ہیں؟ تنافر کلمات، یعنی الگ الگ ورڈز، الگ الگ لفظوں کو ملا کر کے جب رکھا جائے تو تنافر کلمات ہوتا ہے، اور تنافر حروف یعنی الفابیٹس جو حروف تہجی ہے وہ آپس میں مکس ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے۔ تو تنافر کلمات جو ہے اس سے خالی ہونا کہاں ضروری ہے؟ تنافر حروف سے خالی ہونا فصاحت فی الکلمہ میں ہے، اور تنافر کلمات سے خالی ہونا کس میں؟ فصاحت فی الکلام میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے تعقید سے خالی ہونا۔ کس سے خالی ہونا؟ تعقید سے خالی ہونا۔ تعقید کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظی یا معنوی طور پر آپ کے کلام میں بڑی پیچیدگی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ کہ آپ جو بولنا چاہتے ہیں وہ اتنا گھن چکر والا آپ نے استعمال کر لیا جملہ یا شعر، یا آپ نے مضمون نگاری ایسی کی ہے، اتنا گھن چکر اس میں ہے کہ بندہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، بہت غور و فکر کرنا پڑ رہا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو ایسی پیچیدگی کو کہا جاتا ہے تعقید، یعنی آپ جو کہنا چاہتے ہیں متکلم کی مراد تک
سامع کا ذہن پہنچنے میں تھک جائے اور جب پہنچے تو آدمی حیران پریشان ہو جائے، ہاں اتنی دیر کے بعد اس کا مطلب مجھے سمجھ میں آیا ہے نا۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا، مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ مطلب لفظ مدینہ ہے نا، لفظ مدینہ سے ہی جو ہے نا شق القمر کا معجزہ ظاہر ہے۔ معجزہ شق القمر کا اس میں بھی تاکید معنوی ہے، اس شعر میں بھی کیا ہے؟ اب اردو میں تاکید معنوی، واہ 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 کیا بولا اس نے۔ اب ہمارے یہاں معاملہ الگ ہے، عربی میں ہوتا ہے کیا بولا، فالتو بولا ہے کہ نہیں؟ عربی لوگ بولے کیا بولا، یہ اتنی تاکید اتنی پیچیدگی، اور اردو والے کیا بولا یار، جلدی سے دماغ کام نہیں کرتا سمجھنے میں، تو ہمارا شعر ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں جو ہے تاکید کو اچھا مانا جاتا ہے اور عربی لوگ اس کو کیا مانتے ہیں؟ مطلب نہیں، تم جو کہنا چاہ رہے ہو اس تک جو آدمی کا ذہن ہی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ معجزہ شق القمر کا ہے، چاند ٹوٹنے کا معجزہ، وہ لفظ مدینہ سے ہی کیا ہے؟ آیا ہے۔ کیسے کہ مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ مدینہ جب لکھتے ہیں میم اور ہا آتا ہے، لاسٹ میں شروع میں میم اور آخر میں تو مہ، اور بیچ میں کیا ہے؟ دین۔ تو مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو کہاں؟ سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ ابھی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ابھی سمجھ میں آ رہا، لیکن میں اس پر 2 کلو آم جیت چکا ہوں بغیر کسی وضاحت کے۔ جی ہاں، ہمارے ایک استاد صاحب تھے مفتی ذل الرحمان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ساسرام میں جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت یہ شعر دیا حضرت نے اور کہا کہ جو حل کر کے لائے گا اس کو 2 کلو آم انعام میں دوں گا۔ تو وہ میں نے اور ایک مشتاق نام کا طالب علم تھا، یہ 2 اب وہ طلبہ کیا کرتے تھے، اس کے لفظی طور پر مہ، چاند، شک، یعنی وہ لفظ مدینہ پر کسی کی توجہ جاتی نہیں تھی کہ یہ لفظ مدینہ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں، کوئی کچھ بولتا تھا کوئی کچھ بولتا تھا، وہ ہم لوگوں نے سمجھ آتا کہ اچھا یار یہ مدینہ لکھو تو میم ادھر آتا، ہا ادھر آتا، بیچ میں دین بچ جاتا ہے۔ تو مہ نے پھٹ کر کے دین کو کیا لے لیا ہے؟ آغوش میں، بیچ میں لے لیا ہے، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسی وقت مفتی صاحب نے یہ بھی شعر کہا تھا، مگس کو باغ میں جانے، جو مگس ہے نا، مگس مکھی جو ہوتی ہے، اس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ یعنی یہ جو شہد کی مکھی ہے باغ میں جائے گی، چھتا لگائے گی، موم بنائے گی، پھر موم کو بندہ لے کے آئے گا، اس کو موم بتی بنا کے جلائے گا، جب جلائے گا تو پروانے آئیں گا، پروانے اس کو جل جل کے مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ اتنا لمبا، اتنے دور کا تیر ہے نا، اتنے لمبے سے دور سے ایک دم مار رہے ہیں۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون کس کا ہو جائے گا؟ پروانوں کا ہو جائے گا۔ یہ بھی اس میں تاکید معنوی، بڑی پیچیدگی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا تھا، وہ میں یہ جب میں مختصر المعانی پڑھا تھا، یہ کتاب میں مختصر المعانی پڑھاتا تھا تو اس وقت میں نے ایک شعر بنایا تھا کہ رونا پڑے گا دھونا پڑے گا اس طرح، بالٹی بھر بھر کے، میں نے بتایا نا اس سے پہلے، کپڑے دھو گی اور رو گی اس طرح سے، ہاں محبت کرو گی تو رونا پڑے گا، تو بالٹی بھر کپڑے دھونا پڑے گا، اس طرح پورا شعر ہی بنا تھا وہ۔ تو محبت میں بالٹی بھر کپڑے کیسے دھو گے؟ تو محبت زیادہ ہوگی تو بچے زیادہ پیدا ہوں گے، بچے زیادہ پیدا ہوں گے، کپڑے زیادہ ہوں گے گھر میں، اور کپڑے زیادہ ہوں گے دھوئے گی کون؟ ماں دھوئے گی، ہے کہ نہیں؟ نتیجتاً کیا ہو جائے گا؟ کپڑے دھوتے رہو روتے رہو۔ خیر، اچھا تو یہ معاملہ ہے، پیچیدگی جس میں ہو جائے، لفظی طور پر بھی پیچیدگی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں یہ اگر ہو کہ بندہ شعر ہی نہیں سمجھتا اور وہ عذر کرے کہ یار بڑی پیچیدگی، جیسے کچھ لوگ جو حلا بولتے ہیں اعلیٰ شاید سمجھ نہیں آتا، تو اتنی لیاقت پیدا کر سمجھنے کی، ہے کہ نہیں؟ پہلے کیا کرو، تو عدم علم کے سبب جو ہے یا جانکاری نہیں ہے شعر کو سمجھنے کی، کوئی ایک اس کو تشبیہ تک نہیں آتا، اور بولے اعلیٰ کی شاعری سمجھ نہیں پڑتے، تو ٹھیک ہے تمہارے لائق سمجھنے کی ہے بھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہ نہیں کہ وہاں پیچیدگی ہے، پیچیدگی کا مطلب ہے کہ اہل فن بھی سمجھنے سے اس کو کیا رہے، قاصر رہے کہ یار یہ کیا کہاں اٹھا کے لا رہے ہو، ایسا معاملہ ہو۔ نہیں تو جو عام لوگ ہیں وہ تو ظاہر سے اشعار سمجھنے سے رہے، وہ تو اشعار نہیں سمجھیں گے نا۔ یہاں چھڑکا وہاں کیا مرہمے، یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہمے کافور ہاتھ آیا،
دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا، عرض کا شعر ہے نا، کیا ہے وہ اس میں دیکھیے. چلیے اس شعر کا مفہوم آپ لوگ یاد سمجھ کے آئیے. وسائل ہدایت کی بخشش میں شعر ہے، یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا. یہ شروع میں ہے، وہاں کیا جو دو کرم شعر بتاتے رہے نا، اس کے ایک دو نعت کے آگے ہی آپ کو مل جائیں گے شعر. طلعت کا اور اس طرح طلعت کا وحدت کا جو شعر ہے اس میں مل جائے گا. خیر، تاکید کے ذوف کی مثال دیکھیے، کہتے ہیں پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے. وفی الکلام خلوص من ذوف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها، اور فصاحت فی الکلام کا مطلب ہے اس کا خالی ہونا، یعنی کلام کا خالی ہونا کس چیز سے؟ ذوف تعلیف سے، تنافر کلمات سے، اور تعقید سے، کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ. فضعفو یا ذوف فضعفو نحو ضرب غلامہ زیدن، ضعف جیسے ضعف تعلیف سے، جیسے مثال قاعدہ بیان نہیں کیا انہوں نے. ضعف تعلیف جیسے ضرب غلامہ زیدن، مراد مشہور نحوی قاعدے کی خلاف ورزی کرنا. والتنافر، اور تنافر کا قول ہی، یہ بھی وہ مثال دے کر قاعدہ بیان کرنے ان کی بھی عادت ہے. صاحب کافیہ بھی یہی عادت، ان کی بھی یہی عادت ہے، مثال دے کر کیا بیان کر دیتے ہیں؟ قاعدہ. اور تنافر کلمات جیسے کسی کا شعر ہے، لیسا قربا قبری حرب قبرو، کیا ترکیب کریں گے؟ تنافر، کیا تعریف کریں گے تنافر کلمات کی؟ چند کلمات کا آپس میں اکٹھا اس طریقے سے ہونا، یا یوں بولیے کہ کلمات میں، کس میں؟ کلمات میں ایسا وصف ہونا جو زبان، جس کا ادا کرنا زبان کو کیا محسوس ہو؟ دشوار محسوس ہو. اس وصف کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کو ادا کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہو. یہ بار بار جو ہے نا بجھ جاتا، پریشانی ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مثال دے رہے ہیں، لیسا قربا قبری حرب قبر. اور دوسری ایک اور مثال دے رہے ہیں، وقول، اور ایک شاعر کا شعر ہے، کریم متا امدحہ امدحہ، یہ امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ لمتہ وحدی، یہ لمتہ امدحہ امدحہ، یہاں پر بھی کیا ہے؟ ذوف تعلیف، تنافر کلمات ہے. مانا یہ ہوگا کہ وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے، متا امدحہ، جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں، امدحہ والورا معی، تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے. معی کا معنی کیا ہوگا؟ ورا کا معنی کیا ہوگا؟ مخلوق. ورا کا معنی مخلوق، مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے. وَإِذَا مَا، اور جب اذا ما حرف شرط، اسماء شرط بلکہ، وَإِذَا مَا، اور جب لُمْتُهُ، لاما یلوم مانا ملامت کرنا، کلتوں کے وزن پر، اصل میں تھا لاما یلوم، لاما لاما لامو لامت لامتا لمنا، لمنا سے لمتو، ٹھیک ہے. اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں، لمتہ وحدی، سب بھاگ جاتے ہیں. مطلب میرا جو ممدوح ہے، میں جس کی تعریف کروں وہ ایسا ہے کہ اگر میں اس کی تعریف کروں تو پوری بستی لوگ سب تعریف مل کر کے کرتے ہیں، اور جب میں برائی کروں تو سب بولتے ہیں اچھے آدمی کی برائی کر رہے ہو، سب میرے پاس سے بھاگ جاتے ہیں اٹھ کر کے. سمجھ بات آئی نہیں آئی؟ تو اس میں جو ہے لمتہ اور امدحہ میں کیا ہے؟ تنافر کلمات ہے. اچھا، اس کے بعد والتعقید اللہ یکون ظاہر الدلالۃ علی المراد لخلل. تاکید کا مطلب کیا ہے؟ تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی مرادی پر کلام ظاہری طور پر دلالت نہ کر پائے. کلام جو ہے معنی مرادی پر دلالت کرنے میں ظاہر نہ ہو. معنی مرادی کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہے کہ آپ کچھ بھی معنی سمجھ لو، اور ایک ہے کہ متکلم بولنے والے نے کون سا معنی مراد لیا، اس کا جو مرادی معنی ہے. تو متکلم یا شاعر کے مرادی معنی پر دلالت کرنے میں کلام کیا ہو؟ ظاہر دلالت نہ ہو، غیر خفی ہو. کیا ہو؟ خفی ہو. معنی مرادی پر دلالت کرنے میں جب کلام خفی ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اس کلام میں کون سا عیب پایا جا رہا ہے؟ تاکید کا عیب پایا جا رہا ہے. اما فی النظم، یا تو یہ معاملہ کبھی کیسا ہوتا ہے؟ نظم میں، لفظ میں. نظم سے مراد کیا ہے؟ لفظوں کی ترتیب ایسی الٹ پلٹ رکھی جاتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. پھر وہ خوب غور و فکر کرنے کے بعد، جیسے
وہ بچے لوگ ایک کاغذ کے 4-5 ٹکڑے کر کے پھر اس کو ملاتے ہیں ایک ایک کر کے، سرڑک دھڑک پیڑک، اور اس کو بولتے ہیں اسکول میں دیتے ہیں نا گیم، ہاں یہ بھارت کا نقشہ، اس کو 10 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ جو تاکید ہے، پیچیدگی ہے، وہ لفظوں میں جیسے میں نے سمجھایا کہ اسکول میں جو ہے وہ بھارت کا ایک نقشہ دے دیا گیا، اس کے 10 جو ہے ٹکڑے بنا دیے جاتے ہیں، پھر کیا بولتے ہیں اس کو، بوجھو رے بوجھو، مطلب اس کو جوائن کرو برابر ترتیب سے۔ یہی معاملہ الفاظ میں شاعر اس طرح کر دے کہ لفظوں کو ادھر ادھر کر دے توڑ مڑوڑ کر کے، اب ہم جیسے لوگ اس کو جو ہے نا رکھتے ہیں، یہ اس کا یہ نمبر ہے، اس کا یہ نمبر ہے، اس کو دوسرے نمبر پر رکھو، اس کو تیسرے نمبر، پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے، فوراً اس کا معنی سمجھ میں، جیسے مثال دیکھیے، مثال دی گئی ہے کقول الفرزدقی فی خال ہشام، ہشام نامی شخص کے ماموں، ہشام نامی شخص کے ماموں، یاد رکھیے ہشام ہے، اس کی ماں ہے، اس کی ماں کا بھائی اس کا ماموں ہوگا نا، اخو امہ۔ اب اصل میں تعریف ہشام کی ہے، لیکن ہشام کی تعریف سے پہلے بولتے ہیں نا کہ پہلے اصل کی تعریف کرنے سے پہلے لڑکی کو پٹانا تو اس کے کتے کو پٹانا پڑتا ہے، ایسا بولا جاتا محاورہ ہے کہ نہیں، ایسا بولتے ہیں لوگ، لڑکی کو پٹانا رہے تو کتے کا، اور کتے کو پٹانا مقصود نہیں رہتا ہاں، یا اس کے بھائی کو، اس طرح بولتے ہیں لوگ۔ تو ایسے ہی یہاں پر اس کے ماموں کی وہ تعریف کر رہا ہے، کس کی تعریف کر رہا ہے، ماموں کی تعریف کر کے بادشاہ کو ماما بنا رہا ہے، ماما بنانا سمجھتے ہیں نا، ہاں، کہتے وما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی یقاربہ، ابو امہ حی ابوہ یقاربہ، وما مثلہ، اور اس کا مثل نہیں ہے، فی الناس لوگوں میں، الا مملکن مگر ایک مملک، ابو امہ اس کی ماں کا باپ، حی زندہ ہے، ابو اس کا باپ، یقاربہ اس کے قریب ہے، کیا ہے اس میں، کیا مطلب کچھ سمجھ میں آئے گا، ہر لفظ کا معنی سمجھ میں آئے گا لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ لا وما مثلہ فی الناس حی یقاربہ، یوں عبارت ہے، اصل مستثنا کیا ہے، وما مثلہ فی الناس حی، وہ حی کہا دیا پتا ہے، ابو امی حی، وہ ابو امی حی کو لائیے ناس کے بعد، وما مثلہ فی الناس، یہ والا حی کو وہاں رکھیے، آپ کاپی بھی لکھیے، پہلے اس شعر کو درست کر کے لکھ لیجیے، اس قول کو، لکھیے، کہتے ہیں کہ وما مثلہ فی الناس حی یقاربہ، یہ لکھیے، وما مثلہ فی الناس حی، وما مثلہ فی الناس حی یقاربہ، وما مثلہ فی الناس حی یقاربہ، ہاں نہیں میں جیسے بولا ویسے لکھیے نا، وما مثلہ فی الناس حی الا مملک، الا مملک، اب اگر ابو امہ ابوہ، آپ کتاب مت دکھیے، جیسے میں بول رہا ہوں ویسا لکھ لیجیے، نہ گڑبڑا جائیں گے آپ، وما مثلہ فی الناس حی یقاربہ الا مملک، الا مملک کے آگے لکھیے ابو امہ ابوہ، ابو امہ ابوہ، معنی کیا ہو جائے گا پتا ہے، اب یہ جو لکھے آپ نے نا، اس کا معنی دیکھیے، معنی ہوگا کہ لوگوں میں اس کے مثل کوئی زندہ نہیں ہے جو اس کے قریب ہو، ما مثلہ فی الناس حی یقاربہ، لوگوں میں کوئی اس کے مثل، کس کے مثل، ہشام کے ماموں کے مثل لوگوں میں کوئی زندہ جو مقام اور مرتبے میں کس کے قریب ہو، اس کے، اس آدمی کے قریب ہو، الا، بادشاہ سے مار کھانے والا تھا ابھی، بادشاہ بولتا ہے میرے ماموں کو مجھ سے بڑھا دیا کیا، میں تو ہوں نا، اس کا بھی بادشاہ ہوں میں، اگرچہ بھانجا ہو تو کیا ہوا، تو استثناء کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، الا مملکن، مگر وہ بادشاہ، مگر ابو امہ ابوہ، جس کی ماں کا باپ اس کا باپ ہے، یہ بادشاہ ہے نا، اس کی یہ ماں ہے، اس کا یہ باپ ہے، اور یہ جو ماموں ہے، ماموں کا بھی وہ کون ہے،
بولو بھائی یہ بادشاہ کا یہ ماموں ہے، ماموں کا باپ اس بادشاہ کی ماں کا کیا ہے؟ بات سمجھا نہیں؟ بولے مگر ایک شخص ہے جو رتبے میں اس سے بھی بڑا ہے، یعنی دونوں ہم مثل ہم پلہ ہے رتبے میں، باقی کوئی دنیا میں زندہ بچا ہوا ہے ہی نہیں، مگر ایک بادشاہ ہے، وہ کون بادشاہ؟ یہ نے کہا کہ اسی کا بھانجا، سیدھا نہیں کہہ دیا، یہ ایسے کان پکڑ سے، یہ نہیں کہا کہ اسی کا بھانجا اس کے برابر ہے، بلکہ کیا کہا؟ مگر ایسا بادشاہ کہ جس کی ماں کا باپ اس کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ بات سمجھ آئے گی؟ جس کی ماں کا باپ، سمجھ میں آئی رشتہ داری؟ کہ سوچتے رہے گے کہ کون سی رشتہ داری بتا کے چلا گیا؟ جس کی ماں کا باپ بس وہی ایک ہے جو اس کے برابر ہم پلہ ہے، مطلب وہ ہشام جو بادشاہ ہے اور اس کی ماں کا باپ اس کے ماموں کا باپ ہے، برابر ہے؟ اس کے ماں کا باپ کون ہے؟ اس کے ماموں کا باپ، بس یہی دونوں آپس میں ہم رتبہ ہم پلہ ہے، باقی دنیا میں کوئی ٹکر کا بچا ہوا نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کیا پتا ہے؟ وما مثلہ فی الناس حی، ما مثلہ جو مبتدا ہے اس کی خبر کو وہ کہاں 3 کلومیٹر دور آگے بیان کیا، حی، جنگل کے بیچ میں، ابو امی اور یقاربہ کے بیچ میں کیا لایا؟ اور حی موصوف اور اس کی صفت یقاربہ کے بیچ میں اور گیپ کر دیا، کس کے ذریعے سے؟ حی یقاربہ، حی موصوف ہے اور یقاربہ اس کی کیا ہے؟ لیکن شعر میں موصوف صفت کے درمیان کیا ڈال دیا؟ اتنا بڑا جو ہے روڑا ڈالا ہوا، ابو کا لفظ ہے نا، یہ پرابلم۔ ایک اور پرابلم کیا ہے؟ ابو امی ابو، یہ مبتدا خبر ہے، ابو امی مانا اس کی ماں کا باپ اس کا باپ ہے، ابو امی ابو اس کی ماں کا باپ، یہ مبتدا اور خبر کے درمیان کس کا گیپنگ کر دیا اس نے؟ حیون کا، ایک دم اجنبی چیز کا، جس کا اس سے وہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ کس کی خبر ہے؟ ماں مثلہ کی، کس کی خبر ہے وہ؟ اچھا اللہ جو عرف، ہاں ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تو اتنی ساری جو نا وہاں بیچ میں گڑبڑی کر دیا یہاں پہ اس نے، اور سمجھنے میں بڑی پیچیدگی ہوگی معنی کو سمجھنے میں، اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں پر کون سے تاکید ہے؟ تاکید لفظ دو کر دیا، تاکید لفظ کہا بھی رہے ہیں حی یقاربہ الا مملک ابو امی ابو، یہی سمجھا دیا ہم نے۔ وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ كَقَوْلِ الْآخَرِ، یا تاکید جو ہے پیچیدگی کیا ہو؟ انتقال میں ہو، انتقال ہونا مرنا نہیں، ذہن منتقل ہونے سے خود کا منتقل ہونا نہیں، بلکہ ذہن کا اس معنی سے، مطلب ایک لفظ کا ایک معنی ہو لیکن شاعر یہ والا مراد نہ لے بلکہ یہ والا معنی مراد لے، اب پڑھنے والا اس معنی سے اس معنی تک جانے میں حالت خراب ہو جائے، سننے والا جو ہے شاعر کے اس معنی کے بجائے وہ والا معنی مراد لیا، یہ سمجھنے میں ذہن کا اس تک منتقل ہونے میں حالت خراب ہو جائے، اس کو کہا جائے گا کہ تاکید معنوی، تاکید فی النظم، تاکید فی الانتقال، مراد انتقال المعنی الی المعنی، ایک معنی سے انتقال من المعنی الی المعنی، ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف کیا ہونا؟ منتقل ہونے میں پیچیدگی ہو۔ اس کی مثال کا قول الآخر، جیسے کسی دوسرے شاعر کا شعر ہے، سأطلب بعد الدار من، وقت ہو گیا ہے نا؟